باب ما جاء فی لبس الثیاب للجمال بہا، کپڑے اس لیے پہننا کہ اچھے نظر آئیں، آپ خوبصورت نظر آؤ. سبحان اللہ. ہمارے پتہ مولوی کے بارے میں کیا تاثر کہ اس کے میلے کپڑے ہوں اور وہ پرانی سائیکل پر چڑھا ہوا اس کا مڈگاڑ بھی کوئی نہ ہو اور اس کی بریکیں بھی کوئی نہ ہو اور وہ پاؤں سے بریک لگاتا ہو. یہ تو ہے مولوی. اور جس کے کپڑے اچھے ہوں، گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، وہ مولوی ہے. مجھے ایک نوجوان نے پکڑ لیا، تم کیسے مولوی، اتنی بڑی بڑی گاڑیوں پہ چڑھتے ہو اور اتنے تمہارے پاس تعداد ہے، اور مولوی تو سائیکل پہ ہوتے ہیں. یہ انگریز نے تاثر بٹھایا ہماری نسل مولوی کے بارے میں. تو میں مہنگے کپڑے نہیں پہنتا ہوں، میں صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں اور صاف رہنے. میں جب مدرسے آتا ہوں آپ کو دیکھ کے میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ سارے ماشاءاللہ اجلے اجلے نظر آتے ہیں، اور کوئی ماشاءاللہ نسواری کوئی نہیں ہے کہ سارے صاف ستھرے خوشبودار، تو اچھے لگتے ہیں. خاص طور پر جب آپ گھر جاؤ جن کی شادیاں ہیں، بہت اپنا خیال کرو. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا انا اتزین لزوجتی کما احب ان تتزین لی. عبداللہ بن عباس نے فرمایا جیسے میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے لیے میک اپ کرے، میں بھی اپنی بیوی کے لیے میک اپ کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے واضح فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. یہ عین دین ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو. یہ ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کو بھیجا، وہ گئے ہوئے تھے اونٹ چرانے، ثم ادبر یذهب فی الظہر وعلیہ بردان له قد خلقا. وہ جب صحابی واپس، پیچھے لمبی حدیث ہے، صحابی واپس آیا تو دو پرانی چادریں ان کے اوپر تھی. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ فقال اما له ثوبان غیر هذین. تو آپ نے کہا اس کے پاس اور کپڑے کوئی نہیں ہے اس نے سے پرانے پہنے ہوئے ہیں؟ قلت بلا یا رسول اللہ له ثوبان فی العیبۃ کسوته ایجاهما. میں نے کہا یا رسول اللہ اس کے عیبہ، وہ بیگ کو کہتے ہیں، بیگ عیبہ، یہ چھوٹا بیگ حقیبہ، اس کے بیگ میں ہیں کپڑے دو، میں نے اس کو دیے ہیں. تو قال فادعوه فمره فلیلبسهما. آپ نے فرمایا سے بلاؤ اور اس سے کہو کہ وہ کپڑے پہنے. قال فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الیس هذا خیر له ما له ضرب الله عنقه. آپ نے کہا اس کی گردن ماری جائے، کیا اب یہ اس میں یہ خوبصورت نظر نہیں آ رہا؟ فسمعه الرجل فقال یا رسول اللہ فی سبیل اللہ. آپ نے تو مذاقن کہا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کو آپ دعائی دے دیں کہ میری اگر گردن ماری جائے تو اللہ کے راستے میں ماری جائے. تو فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ فقتل الرجل فی سبیل اللہ. تو صاف ستھرا رہنا، اچھا رہنا، لوگ آپ کو پسند کریں. آپ کا پہلا تاثر لباس کا ہوتا ہے. خاص طور پر جو شادی شدہ لوگ ہیں، اپنے آپ کو آراستہ رکھو. کسی جگہ جانا ہو، میرے نبی نے کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے وفود سے ملنے کے لیے، تھے کہ نہیں تھے؟ تو یہ تصوف کی لائن سے آئی ہے رہبانیت، جو حضرت کے تو پیوند لگے ہوتے ہیں اور حضرت تو مٹی کے پیالے میں ہی کھانا کھاتے ہیں. بھائی یہ حضرت کی باتیں حضرت کے پاس رکھو، وہ دیکھو جو میرے نبی نے بتایا اور کر کے دکھایا. حضرت تو سب کے الگ الگ. میں تمہیں سیرت سے جوڑنا چاہتا ہوں. اکابر کی عظمت کے بغیر دین مکمل نہیں. یاد رکھو، اللہ معاف کرے کہ میں کسی بھی اکابر امت کی توہین کروں، لیکن اکابر امت کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، نمونہ صرف نبی کی ذات، آئیڈیل صرف نبی کی ذات. لقد کان لکم، پھر آگے فی، سبحان اللہ، ایک لقد پھر لکم اور فی رسول اللہ ہے. ایک ہی ہستی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، وہ ہے محمد مصطفیٰ. محبتیں بانٹو، محبتیں تقسیم کرو، نفرتوں کی آگ کو بجھاؤ اور اسلام پیش کرو. اسلام پیش کرنے کی مثال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی جو 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے. یہ تو ہو گیا اسلام. اور مذہب کیا ہے؟ یہاں ہاتھ نہیں باندھنے، یہاں باندھنے ہیں، نہیں یہاں نہیں باندھنے، یہاں باندھنے ہیں. یہ ہو گیا مذہب. تو مذہب کی تبلیغ نہیں کرنی، اسلام کی تبلیغ کرنی.
اپنی ذات کے لحاظ سے میں بار بار دہراتا ہوں کہ میری بات کو کوئی غلط نہ لے جائے، اپنی ذات کے لحاظ سے ہم امام ابو حنیفہ کے فتویٰ کو مانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کی وہ تعبیر جو اکابر دیوبند نے کی ہے اس کو ہم راجع مانتے ہیں، راجع یعنی زیادہ صحیح مانتے ہیں، باقی سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو سلام کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر کا حال یہ تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو حضرت تھانوی اس پر شدید ناراض ہوئے۔ حضرت تھانوی کا تو فوری پکڑ ہوتی تھی نا، اتنے بڑے عالم کو اس طرح بے ادبی سے پکارتے۔ ہم تو اپنے اکابر کے ہی سیرت اور اخلاق نہیں جانتے کہ انہوں نے کس طرح سلوک کیے۔ آج جو ہو رہا ہے وہی ڈول گلے میں ڈال کے بجائی جا رہے۔ تو وہ ایک جلوس جا رہا تھا، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ وہ ایک نے کسی سے پوچھ لیا بھائی کس کی نہیں چلے گی؟ کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، بس نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ جو سارے کہہ رہے ہیں نہیں چلے گی، میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں چلے گی۔ تو بھائی ایسے نہ بنو۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں جو کرنے میں آسان اور اجر میں ان کا وزن بے شمار، اور ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں۔ کہ یا رسول اللہ کیا؟ کہ ایک زبان اور ایک اچھے اخلاق، ایک چپ رہنا، السکوت۔ آپ نے کہا سکوت، آپ کا سکوت سے مراد یہ نہیں تھا کہ بات ہی نہ کرو، شر میں تمہاری زبان ساکت ہو جائے، اور اچھے اخلاق۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ایسے پکڑا کہ اس کے ظاہر کو ایسا پکڑا کہ ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتا، ایک مہینہ، اتنی احتیاط فرمائی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ میں 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وعلی منہم وعلی منہم وعلی منہم۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے۔ تو کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد۔ تو ابو ذر ایسے اوپر گئے کہ اللہ تو سارے ہی صحابہ سے محبت کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، لیکن یہ 4 کا خاص طور پہ نام لے کر فرمائے۔ پر حضرت علی کا نام 3 دفعہ دہرایا اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ بچوں میری یہ زندگی بھر کی نصیحت ہے، صرف اس درس کی نہیں، کہ اپنی زبانوں پہ قابو رکھو۔ جہاں رشتے قریب کے ہوتے ہیں نا، وہاں زبان پہ قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی پرایا گالی بھی نکال دے تو آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور اپنا اوئے بھی کر دے تو دل پھٹ جاتا ہے۔ تو اپنوں میں پھر خاص طور پر بعضوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بعضوں کی ہوں گی، بیوی اور خامد کے رشتے میں بچوں محبت کو باقی رکھنا، اور حسن سلوک کو باقی رکھنا، اور میٹھے بول کو باقی رکھنا، یہ تمام رشتوں میں سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے۔ آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا، مالدار بنتا ہے۔ عورت پیسے سے بڑی نہیں بنتی، مالدار بنتی ہے۔ بڑا وہ ہے جس میں صفات ہوں، بڑی وہ ہے جس میں صفات ہوں۔ تو ان رشتوں کو عزت دو، چھوٹا بننا سیکھو، اللہ بڑا کر دے گا۔ کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھیں گے 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ چھوٹا بننا سیکھ لو، اللہ بڑا کر دے گا۔ معاف کرنا سیکھ لو، اللہ عزت دے دے گا۔ درگزر کرنا سیکھ لو، اللہ ٹھنڈک پہنچا دے گا۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنی اولاد، اپنے بھائی۔ دیکھو ہمارے ملک میں بہنوں کو حق نہیں ملتا، حق دیا کر۔ میں اس کو بیان کرتا رہتا ہوں، تو بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ اپنی بہنوں کو حق دیا۔ تو ایک دفعہ ایک زمیندار میرے پاس آیا، کہنے لگا جی تھوڑے بیان سن کے، اچھا ہمارے ہاں کوئی، ہمارے زمینداروں میں کوئی بہن اپنے بھائیوں سے باپ کی زمین کا حصہ مانگ لے تو اس کو وہ ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی کتے کو ایسے ذلیل نہیں سمجھتا جیسے اس لڑکی کو ذلیل سمجھتا، اس سے بائیکاٹ کر دیتے۔ وہ عام طور پر جلی انگوٹھے لگوا کے پٹواری کو رشوت دے کے زمین اپنے نام لگا لیتے۔ تو میرا بیان سنا، ایک منڈی بہودین کا تھا، میرے پاس آیا، کہنے لگا میں اپنی بہن کو بلایا، میں کہا اے اپنا
لے زمین لے اپنی. تو وہ کہنے لگے نہیں بھائی بس میں دے چھڑی، بس میں دے چھڑی. میں نے کہا اچھا میں تیرے نام کرا دیتا ہوں، اس کے بعد تم خوشی سے مجھے واپس کرو گی تو میں لے لوں گا. میں نے کہا ٹھیک. جب اس کے نام ہو گئی نا کہ میں تو کر گیا. میں کہا ہن کی خیال ہے دینی ہے کہ نہیں؟ میرے اپنے نکے نکے بال ہیں میں کیوں دوں. بھائیو بچیاں بہت قیمتی دولت. میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی، اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا. ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں. کس بات پہ عالی شان ہے؟ تہجد بڑی پڑھ دیں، روزے بڑے رکھ دیں. آپ سب سنیں، سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی. میرے نبی نے فرمایا میرے مدینے والے بڑے عالی شان لوگ. کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ کہا یہ جب کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں نا بیاہ کے، تو بچی اپنے سسرال میں جا کے ایسے ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے گھر میں ہوں، اتنی محبت دیتے. اللہ کے واسطے اپنی معاشرت کو ٹھیک کرو، زبان کے بول محبت سے بھر لو، ان کو شہد لگا لو، گالیاں طعنے طنز نکال دو. اللہ کے واسطے میں آپ کو نہیں کہتا ہوں اتنے نفل پڑھو، اتنے تہجد پڑھو، اتنے نفلی روزے رکھو، اتنے حج عمرہ کرو. محبت محبت محبت. اس بول سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی بول سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اولاد کو عزت دو، پھر عزت واپس آئی. یہ میرے نبی کا گھر، اور یہاں یہ ہماری بہن بیٹھی ہیں، یہاں میرے نبی کی بیٹی کا گھر حضرت فاطمہ. 4 قدم دا فاصلہ ہے، آنا جانا کبھی کبھی نہیں، ہر روز یا دوسرے دن تیسرے دن. اور میرے نبی کا پروٹوکول کیا تھا بیٹی کے لیے؟ آپ زمین میں کبھی بیٹھے ہوتے تھے، کبھی آپ چیئر پہ ہوتے تھے، کرسی تھی میرے نبی کے گھر میں، کبھی آپ چارپائی. جب جنت کی عورتوں کے سردار گھر میں انٹر ہوتی وہ دروازہ اور یہ میرے نبی بیٹھے ہیں تو آپ آگے نہیں آنے دیتے تھے، ایک دم کھڑے ہو جاتے، وہ بھاگ کے آگے جاتے تھے تیزی سے، اور جا کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، پھر ان کا بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے. ہمارا ہندو معاشرہ ہے. ہندوستان میں اسلام آیا عبادت کی حد تک، معاشرت کو ٹچ نہیں کر سکے. ہماری معاشرت ہندوانہ ہے. میں ایک دفعہ اپنے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ مولانا جمشید صاحب کے لیے شہد کی بوتل لے، اس لیے شہد کی بوتل 10 روپے دیا. میں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں شہد. کہنے کہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باپ کا ہے. سنو آپ، میرے استاد کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی اگر دیا تھا تو پھر یہ شہد لیتا ہوں، اگر نہیں دیا تھا پھر زمین ہی حلال نہیں تو شہد کیوں حلال؟ میں کہا استاد جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، بس 2 بھرا موجہ نال واڑا لے آپس سے. کہنے کہ اچھا تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا حضور میں اس کو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں نے پتہ ہی کوئی نہیں، میں تو دادے نے ویکھیا ہی کوئی. تو کہنے کہ ٹھیک رکھ. اتنی احتیاط. کوئی چور چوری کر جائے آپ تھانے میں رپٹ کرا دیتے ہیں. جن بھائیوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا یہ چور نہیں ہے؟ اس سے بڑی چوری اور کیا ہوگی کہ جس بہن نے اسی چھاتی سے دودھ پیا جس سے تم نے پیا، اسی پیٹ سے نکلی جس سے تم نکلے، اسی چھت میں پروان چڑھی جس میں تم پروان چڑھے، اور آج چند ٹکوں پر تم اپنی بہن کو ذلیل کر رہے ہو. کیسے نہیں دیونا؟ چھوڑ جاؤ گے. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل چھتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب دلاد چلے گا بنچار. میں ہمیشہ معاشرت کو بیان کرتا ہوں کہ یہ ختم ہو چکی. دیکھو میرے نبی کی حدیث سنو، آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. دیکھو لوگوں میں نے شادیاں کی اور بیٹیوں کی شادیاں کی، پہلے اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے آئے ابو بکر، آپ نے انکار کر دیا. حضرت عمر رشتہ مانگنے آئے، آپ نے انکار کر دیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو کہا کہ آپ جائیں، آپ کا ہو جائے گا. کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں تم جاؤ. تو آپ تشریف لائے، 21 برس عمر تھی. تو آ کر بیٹھے تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ تو شرم کی وجہ سے بول نہیں سکے. پھر آپ نے خود ہی کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے. جی. اب دیکھو وہی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے آسمانوں پہ طے ہو چکی ہے. اور میرے نبی نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ کے واسطے میری فریاد سن. انشاءاللہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے.
بیٹی فاطمہ جیسی ہو، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہو، اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں نہیں کر رہا، کیوں؟ اور جبریل آیا بیٹھا جی اتنے ہی کرنا ہے، سبق دینا تھا۔ تو آپ گھر گئے، بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دو، ہاں کر دو۔ سبحان اللہ، جب جبریل آ چکا ہے پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ شادی بچی کی ہے، بچے کی ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، ان کی رعایت کرو، ان کے چھوٹے چھوٹے تم خواہشات پوری کرتے رہو، زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر ان کو ذبح کر دیا۔ بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور جب اس کی شادی زندگی گزارنے کا وقت ہے تو اس نے اپنی زندگی گزارنی، اپنی پسند کی گزارنی۔ اپنی پسند کا اظہار کوئی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا انکار ظلم ہے۔ نہیں نہیں ایسی اتنے نہیں کرنی ہے، تو آرائی نہیں ہے، ایسی تو آرائیاں نہیں دیونی جب بڈھی ہو جائے۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنے خاندان کی کتنی بڑھیاں ویکھیاں جنہاں دی شادی نہ ہوئی، کیوں جی اسی باہر دیمنی نہیں، اندر رشتہ کوئی نہیں، باہر دیتا کوئی نہیں، وہ اویں بڑھیاں مر گئیاں بغیر شادی۔ تو حضرت فاطمہ نے ہاں کر دی، تو پھر آپ باہر آئے اور کہا علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ پھر وہ آئے، مسجد بھر گئی، تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو یہاں بٹھایا اور فرمایا کہ لوگوں مجھے میرے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دوں، تو میری بیٹی فاطمہ سے قیمتی نہیں، اور میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک گندگی کا کیڑا ہوں۔ تو جب میرا نبی عظیم الشان ہو کر قاب قوسین او ادنا ہو کر بیٹی سے پوچھ رہا ہے، تو یہ سبق دے رہا ہے طارق جمیل کو، نعیم کو، آپ کو، ان کو، کہ پوچھنا کیوں ہے شرط؟ پوچھتے نہیں جا کے بچی قبول کر نہیں کرواتے؟ اگر وہ کہتے نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے قبول کرنا ہے وہ کہتی میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، نہیں ایتھے ہی کریں گے، ایتھے ہی کریں گے۔ قبول کا مطلب ہے میں نے اسے ساری زندگی کے لیے ہر کمی اور خوبی کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہ لفظ اتنا ضروری اب کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جی اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، میں نے قبول کیا، یہ کہنا پڑتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے نہیں یعنی ہمارے دوست کے گاؤں میں ایک بچہ تھا، وہ کلینڈر لگ گیا بسوں میں، چھوٹی عمر میں بس صاف کی تھی، ٹائر صاف کیتے، ڈرائیور نو چاہ پیوائی، مٹھیاں بھریاں، زندگی جوان ہویا۔ اب وہ جو کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ بسوں کو ریورس کراتے ہیں، اور آگے جب رش ہوتا ہے تو کہتے ہیں استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو، یہ ایک محاورہ بن جاتا ہے۔ اس کی شادی ہو رہی تھی، مولوی صاحب پوچھا فلانے دی دید ہے اتنا ماہر تے تیرے نکاح دے تو قبول کیتا؟ کہتا جی آن دیو۔ اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس کو یوں کیا، کہتا جی جان دیو۔ آن دیو جان دیو دا کام نہیں ہے، آنکھ میں قبول کیتا۔ اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی بچیوں پہ رحم کرو، ان کی رعایت کرو، ان کا خیال کرو، ان کی پسند ناپسند کا خیال کرو، تمہارے غلام بن جائیں۔ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے۔ اگر انہیں آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبروں پہ جایا کریں تو انہیں محبت دے کے جاؤ، انہیں پریشرائز کر کے مت جاؤ۔ تو دلوں سے تمہارے نوکر جھولیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں دعائیں دیں گے، اگر ان کو تھوڑی سی محبت۔ غریب دا تا دل ویسے ہی بڑا کمزور جہا ہوتا ہے، ایک میٹھا بول دے تو قربان ہو جاتا۔ تو بھائیو میری بہنوں، اپنے رمضان کو اور پوری زندگی کو قیمتی بناؤ، اس دل کو محبت سے بھر دو۔ اللہ کا فضل سنا رہا ہوں، دنیا کے 7 ارب انسان ہیں، میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں، میری صرف تعریف نہیں ہوتی، مجھے گالیاں بھی پڑتی ہیں، مجھے کافر بھی کہتے ہیں، مجھے زندیق، اپنے ہمارے مسلک کے ایک بڑے علامہ صاحب نے کہا وہ تو زندیق ہے، لیکن اللہ کی قسم میرا دل سب سے صاف ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی، میں رات کو جب لیٹتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کی۔ یہ مستورات بیٹھی، اب صبح روزانہ پہلا کام کرواتی ہیں گھر کی صفائی، جھاڑو، تو سکال تب جھاڑو دلوایا، آج کیوں جھاڑو؟ کل والا جھاڑو آج کم نہیں آ سکتا، روزانہ صاف کرو، روزانہ صاف کرو، روزانہ صاف کرو، تب گھر صاف رہتے ہیں۔ تو بھائیو دل میں بھی جالے لگتے ہیں، یہ ایک دفعہ صاف کرنے سے نہیں ہوتا، مرتے دم تک اسے صاف کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، تو اللہ کی قسم بڑے بڑے اولیاء آپ کی گرد کو نہیں پا سکیں گے، چونکہ یہ آپ لوگ رب سرمایہ والے ہو، تو ایک میں ایسا سرمایہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے رب کی قسم بڑے بڑے اولیاء ابدال بھی آپ کے قریب نہیں پہنچ سکیں گے کہ دل کو نفرتوں سے پاک کر دو۔ جس نے زیادتی کی ہے جاتے نو معاف کیت، جس نے ظلم کیا جاتے نو معاف کیت، جس نے برائی چاہی ہے اچھائی چاہو،
تو پھر آپ دیکھنا آپ کتنی ایک پاور بنتے ہیں، کتنی طاقت بنتے ہیں۔ تو میں یہ آخری میرا پیغام ہے کہ آؤ ہم امت بن کے رہیں، محبت سے چلیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، رشتوں کی قدر کریں، اولاد پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ ان کے اندر میں نفرت پیدا ہو جائے، بیوی کو ایسا ذلیل نہ کریں کہ وہ الگ بیٹھ کے آنسو بہائے، بیوی خامند کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہ کرے کہ وہ مر جانے کی تمنا کرے، ماں باپ سسرال ساس سسر بہو پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ اس بیچاری کی زندگی اجیرن ہو جائے، ماں باپ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اسے خامند کے حوالے کریں، پیچھے سے ڈکٹیشن نہ دیں، ورنہ اپنی بیٹی کا گھر، کتنے بچیوں کے گھر برباد ہو گئے کہ وہ نادان ماں باپ کو کی سنتی رہیں، خامند کی سنی نہیں، گھر ٹوٹ گئے۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق لڑکی پہ خامند کا ہوتا ہے، اس کا حق ہے، باقی کوئی حق اس پر نہیں ہے کہ نہ خامند کے ماں کا، نہ باپ کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا۔ لیکن یہاں تو ایک ظلم و ستم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا، خاندانی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، گھر میں نوکر نوکرانیاں بھرے ہوئے اللہ کے فضل و احسان سے۔ میری شادی ہو گئی، ٹھیک، شادی تے فیصلہ آباد ہوئی، اور میری بیوی شہر دی، میں جنگلی دیہاتی اردو ملتان۔ کلچر بتا رہا ہوں، میری ماں ساری زندگی شوق سے چولہے پہ گئی تو گئی، ورنہ نوکر ہوتے تھے، نوکرانیاں ہوتی تھیں۔ ابھی میری بیوی کا آئے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو گھر دیاں ماسیاں پھپھیاں دادیاں کٹھیاں ہو گئیں، مشور گل ہو رہی۔ میں نے پہلے آپ کو اپنا کلچر فخر کی وجہ سے نہیں سنایا، یہ اگلی بات میری وزنی ہو جائے اس لیے سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دیا اور گھر میں نوکر نوکرانی، اور میری بیوی آئے ہوئے اس کی عمر 16 سال، اور وہ ہماری زبان بھی نہیں جانتی تھی، وہ بیچاری ایسے پاگل بن کے بیٹھی رہتی تھی، ارڑیوں میں پریڑیوں میں، ایک ہی ہوتا ہے ارڑیوں میں پریڑیوں میں۔ تو اب سارا گھر کٹھا مسورات، مقدمہ پیش ہو رہا ہے، کی جی تیری بیگم سارا دن بیٹھی منجے تے ٹھک کے بیٹھی ہوندی، تینوں پتہ تیری ماں چولہے تے سڑدی پئی ہوندی، تیری بیگم منجی تے ٹھک تے بیٹھی ہوندی۔ میں ہس پیا، میں کہ میری ماں چولہے تے کداں سڑی، میں تو اسے دے پیٹ چ جمے، کداں سڑی میں دسو تے صحیح، او خدا دا نام میری بیگم نو چھڑ دیو، او میری ماں نو تو پتہ ہی نہیں پکاونا کیویں۔ یہ میرا کلچر ہے، یہ ہمارا دیس کا کلچر ہے، اسے اسلامی کلچر بنا۔ دیکھو اگر بچی آ کر خامد سے مطالبہ کرے مجھے الگ گھر لے کر دو تو یہ نافرمانی نہیں ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں اپنے بیٹے کے لیے گھر بناؤ، اس میں اس کی بیوی کی ڈولی اتارو، یہ بچی نافرمان نہیں ہے، اس تو شریعت کا حق ہے اس کا۔ وہ کہتا نہیں میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں، تو پھر ایسا کرو کرائے پر لے کر دے دو۔ وہ کہتا نہیں مجھے اس کی بھی گنجائش نہیں، تو پھر اس بیوی کا حق واجب ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن، یہ اس آنے والی بچی کا حق واجب ہے کہ اس کو آئسولیشن چاہیے، وہ باہر سے آئی ہے، تھوڑی اس کو اپنی تنہائی میں راحت چاہیے، لہٰذا یہ حق واجب ہے، ایک کمرہ ہو، ایک ٹوائلٹ ہو، ایک کچن ہو۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو وقت انشاءاللہ تسبیح پڑھو تے روزے رکھو، شادی نہ کرو، اللہ دا نام نے کسی دی دھی نو برباد نہ کرو۔ نہیں تو میری ماں دے اگو بول ہی نہیں سکنی، تو میرے پیو دے اگو سر نہیں چاہ سکنی۔ ارے بھائیو، اللہ کے واسطے ہندو معاشرت سے باہر نکلو، ہندو معاشرت سے باہر نکلو، ہندو معاشرت سے باہر نکلو، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں سیکھو۔ اللہ کی قسم صرف فرض پورے کر دو نا، بڑے بڑے نفلوں والے تمہارے پیچھے کرتے ہیں قیامت کے دن۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو، جب اللہ آپ کو ہمت دے تو تبلیغ میں کچھ وقت لگانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ درود شریف پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رمضان کی آمد ہے، اپنے خزانوں سے یا اللہ ہمیں اس کے قدردانی کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں روزے بھی نصیب فرما، تراویح بھی نصیب فرما، اور یا اللہ لیلۃ القدر بھی نصیب فرما، اور یا اللہ اس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کو رمضان کی برکتیں نصیب فرما۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے دے، جو شراب کے عادی ہیں انہیں جام توڑنے کی توفیق دے دے، جو رشتے ناتے توڑ کے بیٹھے ہیں انہیں جڑ کے چلنے والے کی توفیق دے دے، جو دل میں نفرتیں پال کے بیٹھے ہیں ان کی نفرتوں سے ان کے دلوں کو دھو دے، صاف کر دے۔ یا اللہ میرے دیس میں مذہب کی نفرت بہت زیادہ ہے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں مسلمان بنا دے، ہمیں ان فرقہ واریت سے نکال کر
غلام مصطفیٰ بنا دے، غلام محمد بنا دے، غلام محمد بنا دے، ہمیں کلمے پر جوڑ دے یا اللہ۔ اور جو لوگ فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں اور متعصب ممبر سے متعصب تقریریں کر رہے ہیں یا اللہ، وہ تیرے محبوب کی امت کے دشمن ہیں، تو ان کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما، اور سب کو امت بنا دے میرے مولا۔ آج تو مسجدیں بھی یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، تیری مسجد تو کوئی نظر ہی نہیں آتی، سب پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ فلاں فرقے والے ہیں، یہ فلاں فرقے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں فرقوں سے نکال کر امت بنا دے، ان مستورات کو، ان بچیوں کو، ان بھائیوں کو، ان بڑوں کو، ہم سب ایک امت بن کے تیری بارگاہ میں پیش ہوں۔ ہماری پہچان امت بنا دے، ہماری پہچان مومن بنا دے، ہماری پہچان مسلم بنا دے، ہماری پہچان قرآن بنا دے، ہماری پہچان اسلام بنا دے، ہماری پہچان ایمان بنا دے۔ یا اللہ ہمیں شیطان نے توڑ کے رکھ دیا، کہیں قوموں کی نفرت، کہیں پیشوں کی نفرت، کہیں مذہب اور فرقوں کی نفرت۔ یا اللہ ہم تو تھک گئے ہیں، ہدایت تو تیرے ہاتھ میں ہے، دل کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہے، تو جس کے دل کو روشن کر دے یا اللہ، اسے کوئی اندھیرے میں نہیں لے سکتا، جس کو تو اندھیرے میں ڈال دے اسے کوئی روشن نہیں کر سکتا۔ میرے مولا، تو نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو رضی اللہ عنہ بنا دیا، تو نے حمزہ کے قاتل وحشی کو رضی اللہ عنہ بنا دیا۔ میرے مولا، ہم تیرے محبوب کی امت ہیں اور بکھرے پڑے ہیں اور ٹوٹے پڑے ہیں اور تباہ حال ہیں۔ مائیں روتی ہیں کہ اولاد ان کے دودھ پلانے کو بھول گئے، والد روتے ہیں اپنے باپ سے، اپنے بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، کہیں میرے گریبان پہ ہاتھ نہ ڈال دے۔ بیویاں خامدوں کے ہے سب و شتم سے دل برداشتہ ہیں، خاوند بیویوں کی بدتمیزی سے دل برداشتہ ہیں، عوام حکمرانوں سے دل برداشتہ ہے، مظلوم ظالم کے سامنے پسرا ہے، ہماری عدالتیں بھی ظلم بیچنے والی بن گئیں۔ یا اللہ تو مہربانی فرما دے، اتنی بڑی گمراہی تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہمارا غریب بھی چوری کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، ہمارا مالدار بھی بددیانت ہے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس امت کو سچ نصیب فرما، دیانتداری نصیب فرما، اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، خامد کو بیوی کی ٹھنڈک بنا، بیوی کو خامد کی ٹھنڈک بنا، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کو اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مالداروں کو غریبوں کے لیے رحم دل بنا دے، نوکروں والوں کو نوکروں کے لیے رحم دل بنا دے، زبان کے بول کی کڑواہٹ کو نکال کے مٹھاس نصیب فرما دے، آپس کی نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما دے۔ آنے والے رمضان کی ہمیں یا اللہ اکرام اور اس کے استقبال کی توفیق دے، ہمارے روزے پورے ہو جائیں، ہماری تراویح پوری ہو جائے، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں رمضان آنے سے پہلے ان کی صلح کرا دے تاکہ ان کے روزے قبول ہو سکیں، جن کے دلوں میں نفرت کینہ ہے اس کو دھو دے، صاف کر دے، تاکہ تیری رحمت کی چھاؤں میں وہ سب لوگ آ جائیں۔ یا اللہ یہ سارے آنے والے بھائی بہن، یہ سب یا اللہ وسعت کشادہ لوگ ہیں لیکن تیری بات کے لیے اتنے جمع ہوئے ہیں، تو ان کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر نصیب فرما، ان کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر نصیب فرما، انہیں ان کی اولادوں کو آباد شاداب نحال فرما، کوئی کسی قسم کی پریشانی میں ہے تو اسے دور فرما، جو بیمار ہو گئے ہیں انہیں اپنے خزانوں سے صحت کاملہ نصیب فرما، جن کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے غیب سے بہتر رشتے مقدر فرما، جو سود میں پھنس گئے انہیں اس سے نکال لے، جو قرضوں میں جکڑے گئے انہیں اس سے نکال لے، اور یا اللہ جو ہمارے عزیز مر کے تیرے پاس آ گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے، روشن فرما دے، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی سلامتی صحت عافیت کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما۔ یا اللہ ہمیں دکھ دردوں والی موت سے بچا، یا اللہ ہمیں موذی بیماریوں والی موت سے بچا، یا اللہ ہمیں ہسپتال کی موت سے بچا، یا اللہ ہمیں حادثاتی موت سے بچا، ہنستے کھیلتے عافیت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ان تمام دوستوں کو جنہوں نے اس ساری محفل کا انتظام کیا ہے اپنے خزانوں سے بہترین جزا عطا فرما۔ یہ جو کیمرہ والے آئے ہیں، یہ جو ٹی وی والے آئے ہیں، یہ جو سپیکر والے ہیں، ان کو بھی یا اللہ اپنے خزانوں سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ جو باہر چوکیدار پہرا دے رہے ہیں، جو یہاں پہرا دے رہے ہیں، جو کھانا بنا رہے ہیں مہمانوں کا، انہیں بھی آباد شاداب نحال فرما، اور اس جناب کلب کو یا اللہ لغویات سے بچا، اسے خیر کا ذریعہ بنا، یہاں خیر کی محفلیں قائم فرما، شر کی محفلوں سے ان کو پاک فرما، اس کلب کو ایک مثالی کلب بنا دے جہاں سے دین پھیلے، ایسی ان کو ہمت اور توفیق نصیب فرما دے۔ یہ سب تاجر بیٹھے ہیں، ان کو سچا بنا، ان کو دیانتدار بنا،
اور ان کا حشر نبیوں کے ساتھ فرما کہ تیرے نبی کا فرمان ہے سچا اور دیانتدار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو یا اللہ ان کو سچائی اور دیانتداری دے، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ کر، اور ان کی مستورات جو تشریف لائی ہیں، اولادیں جو آئی ہیں، بچیاں آئی ہیں، بیویاں آئی ہیں، مائیں آئی ہیں، ان کا حشر بھی ان کے ساتھ انبیاء کے ساتھ فرما، اور ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن، اور اس میں یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں آرفنس کے لیے، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، اور ہم سب کو مل کے اس فاؤنڈیشن کا ساتھ دینا۔ اور جبریل کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا، انتہا کی آخر پر ہے، اور اس مسجد میں آنے کے لیے اب میری چٹکی دیکھنا، یہ میں نے یوں کیا اور جبریل یہاں پہنچ گئے۔ اتنے لمبے فاصلے یوں طے کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، میں اس کو نہیں پورا دیکھ سکا، یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے رکھا ہے۔ اللہ سارے جنتی ایمان والی عورتیں ایک طرف اور ایمان والے مرد ساتھ دوسری طرف، اور جنت کی حوریں اپنے اپنے محل میں، اپنے گھروں میں۔ یہ عزت ایمان والی عورتوں کو ملنے والی ہے کہ اللہ انہیں بلائے گا، آؤ مجھ سے بات کر۔ حوروں کو یہ عزت نہیں ملنے والی، حالانکہ وہ مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی ہے، انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران سے، گھٹنے سے سینے تک مشک سے، مشک سے گردن تک عنبر سے، گردن سے سر تک کافور سے۔ 125 فٹ قد ہے، تھوڑی چھت پاڑ کے باہر نکل جائے گی۔ 125 فٹ قد ہے، اور اس کے سر کے بال چوٹی سے چلتے ہیں، اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں، اور اس کے اندر جوئیں کوئی نہیں ہوتی، ایسے جوئیں۔ تو پھر اس میں کیا ہے؟ موتی، ہیرے، یاقوت، خوشبو، یا وہ ایسے کرتے ہیں نا، ایسے جو اپنے سر کو ہلاتی ہے تو اس کے بال لہراتے ہیں ایسے، تو جب وہ لہراتے ہیں تو اس سے بجلی جیسی شعائیں نکلتی ہیں جو پوری جنت کو روشن کر دیتی ہیں، اور ان بالوں کو اٹھانے کے لیے جنت کی خادمات ہیں جو ان کے بال اٹھاتی ہیں، اور سورج کو انگلی کا پورا دکھا دے، پورا، اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں، تو میرے رب کی قسم سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں جس کا پورا ایسا ہو اس کا چہرہ کیسا ہوگا۔ ان کو اللہ نے میک اپ کیا ہے، کس چیز کا؟ اپنے نور میں سے نور ڈال دیا ہے جو لازوال ہے۔ یہاں تو میک اپ کرتی ہیں ساتھ اے بھی نال ہوتا ہے، کتنے کوئی پسینے دے بچوں کالا رنگ نہ نظر آ جائے، اینجن کردیاں رہ جاندیاں۔ اور میرا رب اپنا نور ڈالے گا، ہائے میں قربان جاؤں، میں الفاظ کیسے لاؤں، میں بیان کیسے کروں، میں کس کیفیت سے بولوں، میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں۔ مردوں کے چہرے پر بھی نور ڈالے گا، اور ایمان والی عورتوں کے چہرے پر بھی نور ڈالے گا، جنت کی حوروں کے چہرے پر بھی نور ڈالے گا، تو پھر وہ حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ کروڑوں سال بعد بھی وہ جا رہا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں، وہ لامحدود حسن ہے، وہ لامحدود جوانی ہے، وہ لامحدود خوبصورتی ہے، اس کا بول ترنم ہے، اس کا بول خود نغمہ ہے، بولے تو جیسے نغمہ ہو، بولے تو جیسے گا رہی ہو، چلے تو جیسے بجلیاں لہرا رہی ہوں، بولے تو جیسے پھول نکل رہے ہو، مسکرائے تو دانتوں کے نور سے ساری جنت روشن ہو جائے۔ ایسا حسن اللہ نے دیا ہے کہ زنا چھوڑ دے، شادی کر، میں زوجناہم بحور عین، میں تیری جنت کی عورتوں سے شادی کروں گا۔ سب سے چھوٹے جنتی کو 72 بیویاں ہیں، اور اوپر جتنی اللہ چاہے گا عطا فرمائے گا۔ تو آخری آدمی، آخری، میرے نبی نے کہا اس کا نام ہے جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی ہے جوہینہ، عرب ہوگا، ساڑھے چ نہیں ہوئے گا، عربین چ ہوئے گا، آخر میں جہنم سے نکلے گا، سب سے آخری، سب سے آخری، سب سے آخری۔ جب اللہ سے جنت کا حکم دے گا، اسے آب حیات نہر میں نہلائے گا، وہ شاہ کوئلہ ہوگا، وہ دوبارہ انسانی شکل میں آئے گا، دروازے پہ جائے گا، اللہ کہے گا جا، وہ ایسے دیکھے گا، اللہ اس کے ساتھ مذاق کرے گا، اس کو لگے گا جنت جائی کو، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہو، اب یہاں کوئی اندر آنا چاہے تو آ تو نہیں سکتا، ویسے دیکھے گا، پیچھے ہو جائے گا، اللہ پھر کہیں گے جا نہ تینوں آنکھیں جو ہے، وہ پھر جائے گا، تو پھر آگے ایسے مجمع ہوگا، وہ صرف اس کا تخیل ہوگا۔ جب اللہ تیسری دفعہ کہے گا یا اللہ جاتا تو چھٹی کوئی نہیں، میں جاؤں کدے، جاتا تو چھٹی کوئی نہیں، میں جاؤں کدے، اللہ کہیں گے اچھا ہو جا۔ تیسری دفعہ وہ جب جائے گا تو ایسے دروازہ کھلے گا، اور اس کا نوکر اس کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ یہ جنتی اس کو، جیسے ہمارے پنجاب کا دستور ہے، ہم بڑوں کو مل دے ان کے گوڑے پکڑتے ہیں،
اور ہمارے سرائکی بیڈوں میں تو پاؤں بھی پکڑ کے، تو وہ ایسے نیچے جھکے گا، ایسے کہے گا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو؟ کہ نہیں 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 نہیں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ کے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا بادشاہ جس کے 80,000 نوکر ہوں؟ اور وہ اس کارپیٹنگ ہوگی، کارپیٹ بچھے گا، کتنا دنیا کے لحاظ سے اس پر چلتے چلتے اس کو 40 سال لگیں گے ختم کرنے، 40 سال۔ وہاں تو یوں ہو جائے گا، نوکر ایسے کھڑے ہوں گے قطار میں، اور کیا کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہمارے آقا، وہ تسی کتنے رہ گئے، اجی تو سکنے پہ گئے، انتظار کر کر کر، اما آن علی سیدنا ان نزورہ، اگو آکھے گو شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لکھر کھاتے نے، بڑے پولے کھاتے نے، بڑی دوزہ بھی آگے میں تھی، شکر کرو میں آ ہی گیا جی، رب دا کرم ہے۔ وہ سارے ڈھول بجاتے ہوئے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، خوشی مناتے ہوئے اس کو لے کے ایک میدان میں جائیں گے، ادھر دیکھے گا تو جنت، ادھر دیکھے گا تو جنت، آگے دیکھے گا تو جنت، پیچھے دیکھے گا تو جنت۔ کہہ کہ یار اے سارا کچھ کہندا ہے، وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے نا، میرا، کیونکہ وہ تو اتنی ساری جہنم سے نکلا تھا، وہ دیکھ رہا جنات تجری من تحتها الانہار، تو وہ کہ اچھا یہ سارا میرا ہے، کہاں سارا؟ پھر ایک ان کا جو سردار ہے وہ کہے گا بھائی تم لوگوں نے باتوں میں لگا دیا ہمارے آقا کو، دوزخ سے آئے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش آ جائے گی، ایک ہاتھ میں پیالہ آ جائے گا، گلاس آ جائے گا، ہر ڈش نئی ہوگی اور ہر شربت نیا ہوگا، 80,000 ڈش کھا جائے گا، 80,000 شربت پی جائے گا۔ میں افطاری میں کھا نہیں سکتا، مجھے پیاس بہت لگتی ہے، تو میں صرف 2-3 گلاس پی کے اور 1-2 پکوڑے کھا کے بس یہ میری افطاری ہوتی ہے۔ دیکھ لو میرا پیٹ 1 سینٹی میٹر بھی نہیں بڑھا، کئیوں کے پیٹ اگاں اگاں ہوندے ہوندے سہری افطاری کے نال اللہ دے بندے رج کے نہ کھاؤ، دھیان نال کھاؤ، احتیاط نال کھاؤ۔ وہ 80,000 کھانے کھا جائے گا، 80,000 شربت پی جائے گا۔ پانی پی لو تو کھایا نہیں جاتا، کھا لو تو پیا نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ اور وہاں اتنی گنجائش ہے، یہ تو میں کیا بتا رہا ہوں، 3rd کلاس جنتی، آخری جنتی 80,000، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، آخری لقمہ حد سے زیادہ لذیذ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، اور آخری کی سب سے زیادہ۔ جو کھا بھی لیں گے پھر کہیں گے آقا آپ اپنے بیگم صاحب سے مل لیں۔ 80,000 کو جانے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ آپ 3-4 ہزار 5 ہزار ہیں، آپ کو نکلتے نکلتے بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اور وہ یوں ہوگا اور وہ 80,000 غائب ہو جائے گا۔ وہ سامنے اسے نظر آئے گا جنت ہے، لیکن ایک دم ایسے ہلچل ہوگی ایسی، تو پتہ لگے گا وہ جسے جنت سمجھ رہا تھا وہ پردہ ہے ایسا حسین جو جنت کا منظر پیش کر رہا ہے، وہ ایسے آہستہ آہستہ ہٹے گا، ایسے ہٹتے 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 ایک لمح اس کی بیوی کے چہرہ سامنے ہے، وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے، صرف نخرہ دیکھا جو ایسے بیٹھی ہوئے، تو جب اس کو دیکھے گا نا تو اس کا ایکشن دیکھنا مجھے، یہاں وہ فٹ ہو جائے گا۔ اتنی دیر 10 منٹ 40 منٹ نہیں، 40 سال دیکھنے میں گول رہے، آنکھ نہیں جھپک سکے گا، ادھر نہیں دیکھ سکے گا، ادھر نہیں دیکھ، اس کا حسن مقناطیسی اسے کھینچ لے۔ 40 سال کے بعد وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے محبوب صرف وکھڑتے ہی گزارا کرو گے، میرے بول نہیں ہونا۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، کہے گا کون ہے تو؟ وہ کہے گی میں تیری بیوی ہوں، تیرے انتظار میں سب کے خانے میں پہنچ گیا، میں کل ہی بیٹھی ہوں، کہ ہائے میں مر جاؤں، تو میں نے پہلے کیوں نہیں دسیا؟ پھر وہ جمپ لگائے گا، جا کر سیدھا جفا ڈالے گا، اور یہ جو جفا ڈالے گا یہ 10 منٹ کا نہیں ہوگا، یہ 70 سال کا ہوگا، اس میں اتنی لذت ہوگی، 70 سال۔ تو میں نے کہا یہاں زنا سے کیوں روکا ہے، شادی کا کیوں پابند کیا ہے، کہ آگے یہ اس نے رج کے رکھا ہے۔ اللہ کہا او کرما لے آؤ تو صحیح میرے کو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، وہ تمہیں پتہ نہیں میں نے تمہارے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ تو پھر جب سارے میدان مزید میں اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ پورے ہو گئے۔ اللہ کہے گا نہیں ایک وعدہ باقی ہے۔ تو ایک دم حیران ہوں گے یا اللہ کون سا وعدہ؟ الم تزحزحنا عن النار، آپ نے ہمیں جہنم سے بچائے، وحاسبتنا حسابا یسیرا، ہمارا حساب آسان کیا،
وَأَجِزْنَا الصِّرَاط اور پل صراط پار کر دیا، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَانَ اور ہمیں جنت میں ڈال دیا، اور کچھ کی رہ گیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْزِكَكُمْ، ایک وعدہ تمہارے رب کا وقت یہ ابھی پورا ہوگا۔ سبحانہ کیا آنکھیں سے ہوں گی، میرے رب کی آواز آئے گی، رضوان، جنت کا جی ایم رضوان کہے گا لبیک ربی وسعدیک، کہیں گے ارفع الحجب بینی و بین عبادی رضوان، اے رضوان میرے اور میرے ایمان والے بندے اور بندیوں کے درمیان پردے ہٹا دے، آج مجھے دیکھیں۔ از لذت دیدارش خسرو چتوان گفتن، سردادن جاندادن نادیدہ رخ یارے، حملوا علی الافشاق ودشروا بالمناشیر ویوشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ۔ میرے رب تیرے عشق میں تجھے دیکھے بغیر آروں سے چر گئے، آگ میں جل گئے، ہڈیاں توڑوا دی، گوشت بھلوا دیے، سولیوں پہ چڑھ گئے، گردنیں کٹوا دی، بغیر دیکھے تیرے عشق میں۔ جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت بھول جائے گی، حوریں بھول جائیں گی، اپنا آپ بھی بھول جائے گا، اور اللہ کی پیاری آواز، اور اللہ جو ہر رنگ و بو سے پاک ہے، ہر صورت سے پاک ہے۔ دیکھو ہم جنت کو دیکھیں گے ان دو آنکھوں سے، جنت کی عورت کا گانا سنیں گے ان دو کانوں سے۔ جب اللہ دیدار کرائے گا تو انسانی جسم میں جتنے سیل ہیں کم از کم 10 کھرب سیل ہر انسان میں ہوتے ہیں۔ جنت میں قد 125 فٹ ہوگا تو یہ کئی کھرب سیل بن جائیں گے، ہر سیل کے اندر دیکھنے کی اللہ طاقت پیدا کرے گا، تو کھربوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، اور ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت ہے۔ ہم سنتے رہے جنت کے نغمے 2 کانوں سے، جب اللہ سامنے آئے گا تو سارا وجود کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور کھربوں کانوں سے اللہ کی رس بھری آواز تمہارے اندر اترے گی۔ وہ کیا مزہ ہوگا، کیا لذت ہوگی۔ تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے، پیپر دے رہے ہیں اللہ کے واسطے، وہ کرنا ہے جو اللہ کہے، وہ چھوڑنا ہے جو اللہ چھوڑوا دے، تو پھر اللہ وہ کر دے گا جو تم چاہتے ہو۔ دوستوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے نئے اور پرانے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام بائے وقار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ جس سے اللہ راضی ہے وہ کامیاب ہے، چاہے اسے شکست ہوئی ہے چاہے فتح ہوئی ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہے وہ ناکام ہے، چاہے اسے فتح ہوئی ہے جو شکست ہوئی ہے۔ سکندر نے دنیا فتح کی، چنگیز خان نے 22% دنیا فتح کی، اتنی بڑی فتح کسی بادشاہ نے نہیں کی، اور 4 کروڑ انسانوں کو ذبح کر دیا خبیث نے، لیکن وہ فاتح نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ شکست خوردہ، وہ کفر پہ مر گیا۔ حسین جیسا شہزادہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کا نور، میرے نبی کی جنت کی ٹہنیاں، میرے نبی کے جنت کے پھول، یہ سب نام آپ نے اپنے نواسوں کو دیے۔ میری جنت کے پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میری جنت کی راحتیں، اور یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو اس سے نفرت کر۔ اہل بیت کا بغض لے کے مر گئے، جنت کی ہوا نہیں لگی۔ اہل بیت کے بغض میں اگر مر گئے تو جنت کی ہوا نہیں لگی۔ جن کو میرے نبی نے گود کھلایا، ہونٹوں کو چوما، سینے سے لگایا، ان کے پیشاب اپنے پیٹ میں برداشت کیے، ان کو ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر پھرے، ان کے لیے جنت کی سرداری مانگی۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین، ان سے بغض رکھو۔ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، اور علی ان سب بیٹوں سے بیوی سے افضل ہیں۔ یہ میرے نبی کے آنکھوں کے تارے ہیں۔ جب ابن زیاد کے سامنے کٹا ہوا سر آیا امام حسین علیہ السلام کا، تو اس خبیث کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے ایسے ہونٹوں میں ماری، ایسے کہنے لگا مرنے کے بعد بھی ایسا پر رونق چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو جب 2-3 دفعہ ماری تو ابو برزہ اسلم میں کھڑے ہو گئے، رونے لگے، ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا، چوما ہوا، جس گردن کو سنان بن ابی انس نے ذبح کیا خنجر سے،
زرع بن شریک تمیمی نے پہلا وار کیا، سیدھا گر گئے تو سنان بن ابی انس نے ذبح کیا اور خولہ بن یزید کو سر پکڑایا۔ یہ وہ گردن تھی جس سے تو باہوں میں لے کے میرے نبی ان کو پیار کرتے تھے۔ تو کیا حسین ناکام ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ یزید کامیاب ہو گیا؟ نہیں، فتح پائی، کامیاب نہیں ہوا۔ شمر نے فتح پائی، کامیاب نہیں ہوا۔ اہل کربلا نے فتح پائی، ایک بھی نہیں بچا، سب کے سر نیزوں پر تھے۔ عبداللہ بن حسین 2 سال کا معصوم بچہ، اس کا سر پھاٹ بھی نیزے پہ چھٹایا۔ وہ بے غیرت و ظالموں، اتنا کچھ کر لیا تھا تو عزت سے دفن تو کر دے، سر کیوں کاٹ؟ نبی کی بیٹیوں کو کیوں گھسیٹ؟ ابن زیاد کے دربار لے۔ اس میں زبان کا روزہ رکھو، کوئی گالی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، 2 نمبری نہ ہو، دھوکے بازی نہ ہو۔ آنکھوں کا روزہ رکھو، کوئی حرام نہ دیکھو۔ بول کا روزہ رکھو، کوئی حرام نہ بولو۔ کانوں کا روزہ رکھو، کوئی حرام نہ سنو۔ پاؤں کا روزہ رکھو، اکڑ کے مت چلو۔ ہاتھوں کا روزہ رکھو، کسی بے زیادتی والا ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ لقمے کا روزہ رکھو، حلال لقمے سے روزہ رکھو، حلال لقمے پر افطار کرو۔ تراویح پڑھو، 12-13 دن باقی رہ گئے ہیں، 8 پڑھ کے چلے جاؤ، گناہ کوئی نہیں، نفل ہیں، لیکن کیوں نقصان کرتے ہو؟ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ 40 سجدے کرو گے تو 60,000 نیکیاں، اور 16 سجدے کرو گے تو 18,000 نیکیاں۔ تو کتنا گھاٹا کھا کے جا رہے ہو؟ یہاں میں ہمارے اپنے شاگردوں سے کہوں، وہاں باہر گیٹ پہ اشتہار لگا دو، جو یہ اس مسجد کو اپنے نام دیا، جامعہ مسجد جناح کالونی میں جو تراویح پڑھنے آئیں گے ان کو 150 روپیہ فی سجدہ دیا جائے گا۔ اور بعد ویک ہے کہ میں ڈرنے سوٹے نہ لڑائی ہوں، لوگ اپنے دادیاں نو، نانیاں نو بھی چاہتے تھے، پھر اتنے جا بڑھاؤ، ساڑی نانی بھی آئی۔ اور میرا نبی کہتا ہے 1500 نیکی دے گا اللہ تراویح پہ ہر سجدے کا۔ تو 8 پڑھ کے تسی کرن کی جاندے ہو؟ موبائل پہ رکھن لگ جاندے ہو؟ تسی کرا ہوتے جہاد کرنا ہوندہ ہے، یا غیبت کرنی ہوندی ہے، یا کوئی اور فضول کام کرنا ہوندہ ہے، تو 1 گھنٹے میں سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹے، سال میں 1 دفعہ اللہ کہتا ہے 1 دفعہ تو سن لے میرا قرآن، سن لے میرا۔ سردر کافی عرصے سے ہے تو میں کئی سال سے تراویح گھر پڑھتا ہوں، لیکن میں بھاگتا نہیں ہوں، میں پڑھتا ہوں کہ مجھے طمع ہے شاید ایک نیکی میری جنت کا ذریعہ بن جائے، اس وقت دعا قبول ہوتی۔ اور 4 چیزوں سے بچو تو پھر روزے پہ کیا ہوگا وہ ایک حدیث بتا دو۔ آپ نے کہا جس نے نفس کو روکا روزے، صرف کھاون تو نہیں، میں نے تفصیل بتائی، ہر چیز سے روکا۔ لم یشرب فیہ مسکر، حرام چیز سے افطار نہیں کیا، نہ سحری۔ لم یعمل فیہ خطیئۃ، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا۔ لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ تو بنا اللہ لہ قصرا، اللہ اس ایک روزے کے بدلے اس کو ایک محل دے گا۔ اگر 24,000 کلومیٹر کی زمین کی گیند کو اس محل میں رکھا جائے تو ایسے لگے گا جیسے کہ زمین پر ایک بکری کھڑی ہو، ایسے 30 محل اللہ دے گا۔ اور آخر رات کہے گا میرے بندوں نے رات قیام کیا، دن میں روزہ رکھا، میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، کوئی ہے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، پھر اس کی بھی ہو جائے گی۔ ایک مستقل شراب پینے والا جو شراب کا عادی ہے نہیں چھوڑ رہا، اللہ کہتا ہے اس کا کیس واپس لے جاؤ یا تک توبہ نہیں کرتا۔ ایک ماں باپ کو دکھی کرنے والی ایک عجب لفظ ہے حقوق الوالدین، اپنے لیے ہے معصیت اللہ، معصیت الرسول، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی۔ ماں باپ کے لیے ہے کہ میں تمہیں تصویر بنا کے دکھاتا ہوں لفظ کی۔ اب یہ اتنا پھٹ چکا ہے کہ اس کو کوئی جوڑ نہیں سکتا۔ ماں باپ کو اتنا ذلیل کرنا کہ ان کا دل ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ چھوٹی موٹی نافرمانی ہر اولاد سے ہو جاتی ہے، یہ نافرمانی مراد ہے کہ ماں الگ روئے، باپ الگ روئے، کیسی بندہ جمے ہیں یا سب جمے ہیں۔ ہمارے پرانے آبائی تعلق ذمہ دار لیول پر اپنے علاقے میں، تو ایک ہمارے آئے ساتھی فوت ہو گئے بےشک، کہنے لگے مولانا صاحب میرا بیٹا اگ سڑدا پہ ہو گئے تو میں دعا نہیں کروں گا یا اللہ انہوں بچا۔
میرا بیٹا اگے سڑدا پیا ہوئے تے نہ ایدی ماں دعا کرے گی نہ میں دعا کراں گا کہ انہوں بچا. جو یہ حال کرے دل کا ماں باپ کے، اس کی بخشش نہیں ہوتی. تیسرا کون ہے؟ جو خونی رشتہ داروں سے لڑتا جھگڑتا ہے، ناجائز جھگڑے ڈالتا ہے، جعلی کاغذات سے زمینوں پہ قبضے، مکانوں پہ قبضے، کیا سے کیا نہیں ہو رہا. پاکستان میں عدالت ہے کوئی ملک بھوک سے نہیں ڈوبا تاریخ میں. جب بھی کوئی ملک ڈوبا ہے ظلم کی وجہ سے ڈوبا ہے. ظلم کی اندھیری رات ہے. مانگو اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں اس اندھیروں سے ہمیں نکال لے. اور چوتھا، جو دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتا ہو اور بغض دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب کے نئے اور پرانے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام بائی وقار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں. شکریہ.